السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورت الانعام کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ اور اے حبیب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ اور اے محبوب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جو مذاق اڑاتے تھے ان کا نہایت بھیانک انجام ہوا اور وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تسکین خاطر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ و ملول نہ ہوں۔ کفار کا پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے، اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ نیز اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا طریقہ ملحوظ رکھیں، تاکہ پہلوں کی طرح مبتلا عذاب نہ ہوں۔ کفار قریش کے 5 سردار: نمبر 1 عاص بن وائل سہمی، نمبر 2 اسود بن مطلب، نمبر 3 اسود بن عبد یغوث، نمبر 4 حارث بن قیس، اور ان سب کا افسر نمبر 5 ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب عز و جل اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور تان اور مذاق کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے خدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہبند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا۔ اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی میں مر گیا۔
اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یقوس کو ایک بیماری استسقاء لگ گئی۔ کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب کا مذاق اڑانے والوں سے فرما دیں کہ جاؤ اور زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اور انہوں نے کفر و تکذیب کا کیا ثمرہ پایا۔ یہاں زمین سے مراد وہ زمین ہے جہاں پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور اب تک وہاں ان اجڑی بستیوں کے آثار موجود ہیں، اور سیر کا یہ حکم ترغیب کے لیے ہے، نہ کہ وجوب کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف الہی پیدا کرنے کے لیے عذاب والی جگہ جا کر دیکھنا بہتر ہے، کیونکہ خبر کے مقابلے میں مشاہداتی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ نیز جیسے عذاب کی جگہ دیکھنے سے خوف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح رحمت کی جگہ دیکھنے سے عبادت کی رغبت اور اللہ عز و جل کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل کی رحمت دیکھنے کے لیے بزرگوں کے آستانے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے جا کر سفر کر کے دیکھنا بھی بہتر ہے، تاکہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمانی قوت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا باعث رحمت ہے، اور اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو صرف 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور طرف سفر کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں، اور اس کی دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 3 مسجدوں کے سوا کسی کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے، ممنوع ہے، کیونکہ ان کے علاوہ سب مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے۔ اگر اس حدیث کے یہ معنی کیے جائیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا حرام ہے، یا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر کرنا جائز نہیں، تو یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت اور دیگر احادیث کے بھی خلاف ہوگی۔ نیز اس معنی کے حساب سے کہیں کا کوئی سفر کسی مقصد کے لیے جائز نہ ہوگا، مثلا جہاد، طلب علم، تبلیغ دین، تجارت، سیاحت وغیرہ کسی کام کے لیے سفر جائز نہ ہوگا، اور یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفر کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے مزارات پر جانا ممنوع و حرام نہیں، بلکہ جائز اور مستحسن ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان